ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی جو بڑی خبریں ابھر کر آئی ہیں اس میں خیر وزیر اعظم تو رہتے ہی رہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے اس کی سرگرمیوں کے بغیر اخبارات خاموش نہیں رہ سکتے، ان کے سرگرمیوں کو دینا ہی دینا ہوتا ہے۔ دوسری جو بڑی خبر جو بہت اہمیت کی حامل ہے، حالانکہ خبر بڑی چھوٹی ہے لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، وہ ہے افغانستان کے وزیر خارجہ کی آمد۔ وہ ابھی کچھ دیر بعد پہنچ رہے ہیں دلی۔ ان کا نام ہے عبدالتقی۔ تو یہ صاحب جو ہے کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں، جبکہ یہ ان کا نام اقوام متحدہ کے میں جو دہشت گردوں کی فہرست ہے اس میں شامل ہے۔ تو وزیر خارجہ کی حیثیت سے یہ ایکٹنگ وزیر خارجہ ہے، یعنی کارگزار وزیر خارجہ ہے، وہ ہندوستان میں ہے۔ دوسرا جو بڑی خبر ہم نے دیکھا کہ وہ ہے برطانیہ کے وزیر اعظم اسٹارمر۔ وہ کل بمبئی پہنچے اور ان کے ساتھ ایک جہاز بھر کے لوگ آئے۔ برٹش ایئر ویز کا پورا طیارہ ان لوگوں کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ کیا مقصد ہے، کیا ہے یہ، کیوں اتنی؟ اور اس کے بعد بہار میں 3 قسم کی خبریں۔ پہلی قسم ASIR، 3,56,000 جو نام جو یا تو مردہ کہہ کے اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ پھر یہ مسئلہ کیا ہو رہا والا ہے؟ دوسری جو خبر ہے وہ ہے انڈیا گٹھ بندھن کے درمیان رسا کشی، پھر میرے کو اتنی سیٹ ہونا، تیرے کو اتنی سیٹ ہونا، تو یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ تیسرا NDA کی حکمت عملی بہار سے متعلق، تو یہ خبر ہے۔ اور دیگر خبروں میں دیکھیے، جیسا کہ غزہ میں بات چیت کیا ہو رہی ہے، غزہ کے بارے میں۔ شرم الشیخ یہ بحر احمر کا بہترین تفریحی مرکز ہے، کئی ہندوستانی نو دولتے بھی جاتے ہیں وہاں۔ خیر مجھے نہیں کہنا چاہیے، جس کے پاس دولت ملی وہ دولت مند ہے، لیکن یہ لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ خاندانی دولت مند ہے، کوئی کہتا ہے کہ نو دولتے۔ خیر ہم یہ لفظ کو استعمال نہیں کریں گے، دولت مند لوگ سمجھیے، ٹھیک ہے چلیے۔ تو یہاں کیا بات ہو رہی ہے اور کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی خبر ہے۔ اور روس کی فوج میں ہندوستانیاں، یہ خیر کب سلجھے گا معاملہ، یہ کتنے لوگوں کو بتایا جائے گا۔ اور امریکہ کی پاکستان پہ مہربانیاں، جدید یعنی ایرو ٹیکنالوجی یعنی ڈیفنس کی، یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر کھانسی کی دوا، یہ کیا تباہی مچا رہی ہے، اس کے بھی اور معاملات سامنے آئے ہیں۔ اور دیگر خبریں بھی ہیں، جیسا کہ تلنگانہ میں ضلع اور منڈل پریشد کے لیے آج نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا ہے، اور جوبلی ہلز جو بائی الیکشن ہے اس میں کیا معاملہ چل رہا ہے وہ بھی خبر ہے۔ اور پھر کانپور میں ایک دھماکہ ہے، بریلی میں تو کارروائی چل رہی ہے بلڈوزر کی، یہ تو رکنے والا نہیں۔ اور ابھر کر جو خبر آئی ہے، جو بڑی خبر دیکھا، اکھلیش سنگھ یادو اور اعظم خان سے ملنے کے لیے اکھلیش سنگھ یادو رامپور آئے اور ایک بڑی خبر بن گئی، یعنی ایک نیوز کی ایک بڑی۔ اس کا کیا معاملہ چل رہا ہے، کیوں اتنی زیادہ اہمیت اس کو دی گئی ہے؟ اور کل بھی لائیو بتایا جا رہا ہے۔ خیر مقصد کیا ہے؟ اعظم خان جن پر اور ان کے خاندان پر 347 کیسز ریکارڈ، بکری چوری، جھاڑ کی چوری، کتاب کی چوری، مرغے کی چوری، ارے وہ دیکھے لسٹ، بڑی لمبی لسٹ، بڑی مزیدار لسٹ ہے۔ لیکن 5 سال یعنی 27 مہینے، پھر بعد میں 22 مہینے جیل میں رہ کر آئے ہیں اور بچ کر آئے ہیں۔ عتیق یا پھر مختار انصاری کے جیسا تو نہیں ہوا، ان کو بھی ان کے لیے کرنے والے تھے لیکن خیر نہیں ہو سکا۔ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے، یہ کہتے ہیں نا۔ تو یہ خبریں ہیں جس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے، ربیع الثانی کی 16 تاریخ ہے اور 9 اکتوبر ہے۔ چلتے ہیں، پہلے میں ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا بھارتیہ جنتا پارٹی کی۔ میں اس لیے آپ کو یہ، حالانکہ اتنی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ بالکل ایک
مڈل کلاس قسم کا جو ہے ایک ترجمان ہے، وہ کس قسم کی بات کرتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. لیکن یہ بنگال یعنی ویسٹ بنگال کے بارے میں ہو رہا ہے. ویسٹ بنگال کی حکومت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اس ترجمان کی طرف سے، بڑی دیکھیے اس کی بھی خبر آئی ہے کہ ویسٹ بنگال میں طالبانی حکومت چل رہی ہے. طالبانی حکومت، ٹھیک ہے، الزام تو الزام ہے، طالبانی حکومت ہے. لیکن میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ ہے افغانستان کے کارگزار وزیر خارجہ کی آمد. طالبان کے ایسے لیڈر، چھوٹی لیڈر، 2021 کے بعد سے جب کابل پر طالبان نے پھر سے اقتدار حاصل کیا، اس کے بعد پہلا ایک سفارتی وفد، اور ان کے ساتھ یہ اکیلے نہیں، ایک بڑی ٹیم ان کے ساتھ. کچھ دیر کے بعد، ابھی ہم پروگرام ختم ہونے کے کچھ دیر کے بعد یہ دہلی میں اترے گی. یا تو صفدر جنگ جو ایئر اسٹرپ ہے وہاں ان کا جو ہے خیر مقدم کیا جائے گا، اور پورا پروٹوکول کے ساتھ. اور یعنی حیدرآباد ہاؤس، دلی این سی آر میں جو حیدرآباد ہاؤس ہے، جو آندھرا اور تلنگانہ بھون کے بازو لگ کر ہے دلی کے اندر، وہاں ان کی ہمارے وزیر خارجہ جے شنکر کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. اور یہ ایک دن کے لیے نہیں ہے، 5 دن کے لیے آئے ہیں. تو طالبان، کیا ہم افغانستان کو ریکگنائز کریں؟ طالبان کو نہیں پھر. اور یہ جو تقی مقتدی نام ہے ان کا، یہ صاحب کو یونائٹڈ نیشن کی یعنی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا گیا. یہ کہیں بھی نہیں جا سکتے کسی، ان کو ہے تو ان کے ارسٹ کا وارنٹ ہے ان کے اوپر. لیکن یہ کیسا؟ تو اب یہ بتایا گیا، دیکھیے آپ، بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہے، بڑی دلچسپ نیوز ہے. کیوں ہندوستان نے پہلے اقوام متحدہ میں 30 سپٹمبر کو اقوام متحدہ سے ان کی آمد کی اجازت دی گئی، ٹھیک ہے. ہندوستان نے لکھا کہ بھئی یہ ایک معزز ہیں قابل کے، ان کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں ہے. لیکن یہ طالبانی حکومت کے، یعنی دیکھیے ایک طرف آپ ہماری ریاست کے ایک انتظامیہ کو طالبانی کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف سرکاری طور پر طالبان کے کارگزار وزیر خارجہ کا استقبال ہو رہا ہے. دیکھیے ان کے دوہرے معیارات کو دیکھیے آپ. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں آنا چاہیے، چونکہ افغانستان، اب دیکھیے آپ جو ڈرائی فروٹس، اکثر کئی لوگ ڈرائی فروٹس تو ایک عام آدمی بھی وہ کرتا ہے، کتنے مہنگے ہو چکے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے دیکھیے آپ. اور زیادہ تر یہ ڈرائی فروٹس کہاں سے آتے ہیں؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ، اور ہم کو تو اب یہ جو معاملہ ہے، اور آپ دیکھیے کچھ عرصہ پہلے ہمارے سفارتکار کابل پہنچے، وہاں انہوں نے تعلق پیدا کیا افغانستان کے ساتھ، اور یہ ہندوستان کی حکمت عملی کا حصہ ہے. تو اب یہ تقی مقتدی صاحب جو ہے یہاں جو آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک بڑا وفد آ رہا ہے. یہ ہندوستان کی تجارت، ہندوستان کے ساتھ کافی، چونکہ افغانستان کی بہت سی چیزیں ہندوستان میں بڑی مانگ ہے، چاہے وہ ڈرائی فروٹس کی مانگ ہو یا دیگر چیزوں کی مانگ ہو، یا کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہندوستان میں کافی چیزیں آتی ہیں. اور یہ چیزیں اب کدھر سے آ رہی ہیں؟ دبئی کے ذریعے آتی ہیں، تو کتنا خرچہ ہوتا ہے. اب یہ راست آ جائے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ٹرانسپورٹ ہے، سسٹم ہے، وہ بہت کم ہو جاتا ہے. پاکستان کچھ پیسے مطلب ٹول لے کر، یعنی ہمارے راستے سے گزرنے کا جو ہے وہ جو سیس لے کر افغانستان کے ٹرکس کو یا پھر انڈیا کے ٹرکس کو افغانستان تک آنے جانے کی اجازت دیتا ہے. اس سے اس کو آمدنی ہوتی ہے پاکستان. تو خیر وہ ایک الگ سوال ہے. لیکن اب دبئی سے مال جا کر پھر ہندوستان آنا ہے، کتنا خرچ ہوتا ہے اس میں؟ تو یہ بہت کم ہو جائے گا. تو یہ اقتصادی، اب ان کا یہ دورہ، دوسرا جو دورہ ہے، یہ دورے کا مقصد ہے، ایک تو تجارت ہے، دوسرا ثقافت ہے، تیسرا اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ. اب آپ دیکھیے پاکستان افغانستان کو کہتا کہ میرا برادر ہے، بھائی ہے، لیکن اس نے 30 لاکھ افغانیوں کو جس طریقے سے بے دخل کر کے نکال کے پھینکا ہے، اور کس مصیبت کے عالم میں. ابھی بھی دیکھیے آج بھی ایسے لوگ ہیں، چونکہ ضیاء الحق کے دور میں آپ ہی نے پناہ دی تھی لوگوں کی، ان کی ایک پوری نسل تیار ہوئی یہاں. اب یہ پشتوں سے بھی واقف نہیں ہے، جو ان کی زبان ہے پشتوں، یہ سارے اردو یا پھر دیگر دوسری زبانیں کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، تعلیم یافتہ ہو چکے ہیں قوم.
یہی یعنی کیمپوز میں رہ کر امیگرینٹس کے جو کیمپس رہتے وہ کیمپوں میں رہ کر انہوں نے زندگی گزاری. اب ان کا جو ہے بدترین طریقے سے ان کو نکالا جا رہا ہے اور افغانستان کے ساتھ ان کے جو معاملات ہو رہے ہیں. تو اب دیکھیے ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ دباؤ کرنے کے لیے افغانستان کے ساتھ دوستی ضروری ہوتی ہے, کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ایک اصول ہے. تو یہ اس چیز میں دیکھیے بڑی اچھی خبریں ہیں یہ کہ ہمارے لیے, اور اس میں اجیت دیول کا بڑا رول ہے. اجیت دیول جو انڈیا کے جیمز بانڈ کہتے ہیں ان کو, تو خیر ہوشیار آدمی ہیں, تو ان کی بڑی حکمت عملی رہی اس میں کہ پاکستان پر دباؤ کے لیے افغانستان سے ہم کو قریب ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ سیاسی مسئلہ ہے, سفارتی مسئلہ ہے. تیسرا تجارت اور اقتصادیت. افغانستان اس وقت ٹھیک ہے ان کے جو معاملات ہیں اندرونی وہ اپنی جگہ ہوں گے, لیکن جس طریقے سے تو یہ ایک اہم ہے. لیکن بی جے پی کا جو دوہرا معیار ہے وہ کسی کو بھی کہتا ہے کہ طالبانی ہیں فلاں ہیں یہ ہے, تو بھائی ٹھیک ہے بھائی طالبانی جب ہے تو طالبانی آدمی کو آپ یونائٹڈ نیشن سے پرمیشن لے کر ان کو یہاں بلا رہے ہیں, ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں. یعنی ایک پوری طریقے سے جیسے ایک ملک کا وزیر خارجہ جب دوسرے ملک کو آتا ہے تو کس طریقے سے اس کو جو ہے پروٹوکول دیا جاتا ہے, اسی نوعیت کا پروٹوکول افغانستان کے کارگزار وزیر خارجہ کو دیا جا رہا ہے. تو یہ بھی خبر دیکھنے سے متعلق. نمبر 2 خبر جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ اسٹارمر برٹین کے جو ہے پرائم منسٹر ہیں, اور وہ یعنی پلین لوڈ یعنی پوری طیارہ بھر کر لوگوں کو لے کے آئے. وہ تعداد بتائیے 125 ہے 130 ہے جو بھی ہو, خیر 125 سے تو کم نہیں. اس میں کون کون لوگ ہیں؟ بزنس مین ہیں, تاجر ہیں, یعنی کامرس اور انڈسٹریز کے جو نمائندے ہیں, یونیورسٹیز کے نمائندے ہیں, انٹلیکچوئلس ہیں, اور کئی ایسے مختلف شعبوں کے لوگ ہیں. اب ان کا مقصد کیا ہے آنے کا؟ کل بامبے کے جو ہے نوی بمبئی کے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا گیا. مہاراشٹر کے گورنر, مہاراشٹر کے چیف منسٹر, ڈپٹی چیف منسٹر اور کئی لوگ ان کو استقبال کیے. اور پھر وہ فلم جگت بھی گئے وہاں, بالی ووڈ بھی گئے وہاں جا کر. خیر مصروفیت تھی, ان کا پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا. ان کا جو بنیادی مقصد ہے, اب کئی لوگ ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی اس سے کیا ہوگا. بولا دیکھیں اس سے جو برٹین میں ہندوستانی ہیں ان کے لیے کچھ راحت ہو سکتی ہے, چونکہ جس طریقے سے امریکہ کینیڈا میں انڈینز کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے, اب وہاں یا تو خیر پڑھنے کے لیے ہو یا روزگار کے لیے ہو یا امیگرینٹس کے لیے دیگر جو مقاصد کے لیے لوگ جانا چاہ رہے ہیں, وہ دروازے اب تھوڑے سے بند ہونا شروع ہو گئے. ایسے میں انگلینڈ ایک راستہ کھول رہا ہے. حالانکہ انگلینڈ میں بھی کافی جو ہے خدامت پسند لوگ ہیں, وہاں بھی جو ہے تشدد کی واقعات ہو رہے ہیں. کچھ دن پہلے جو ہے وائٹ سپریمیسی کے اوپر, چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے ایلن مسک بھی گیا تھے. ایلن مسک نے ایک تحریک شروع کی تھی کہ وائٹ سپریمیسی کے بارے میں, اور خود ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی وہی جا کے درج دیا وہاں. لیکن اس کے باوجود اسٹارمر جو ہے جو لیبر پارٹی کے ہے, لیبر پارٹی ایک عام طور پر تھوڑا سب کے لیے جو ہے ایک وہ رکھتا ہے, نظریہ رکھتی ہے سب کو لے کے چلنے کا. تو خیر اس میں یہ ہے کہ اب وہاں یونیورسٹیز میں داخلوں کا جو مرحلہ, کیونکہ اب یونیورسٹی میں داخلوں میں جو روک لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے کافی یونیورسٹیز بند ہونے کو تیار کے دھار پر ہو چکی ہیں. انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں. تو اب یہ, لیکن سب سے اہم جو بات ہوگی جو ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ, ہندوستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ اسٹارمر کی, وہ جو ایک معاہدہ ہونے والا ہے وہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے. یعنی آپ کی جو اشیاء ہوں گی وہ ٹیکس سے مبرہ ہوں گی, ہماری جو اشیاء وہاں جائیں گی وہ ٹیکس سے مبرہ ہوں گی. تو اس سے دونوں ملکوں میں جو تجارتی اقتصادیت ہے اور مالیاتی امور ہے وہ بڑی حد تک پھنسیں گے. چونکہ ایک طرف ہم کو امریکہ سے بڑا جھٹکا لگا ہے. عام طور پر جو امریکہ کے صدر نے جو ٹیرف لگا دیا, 150% ٹیرف لگا دیا. دوسرا فارماسیوٹیکل پر یعنی دوائیوں کے اوپر 100% لگا دیا. تو ایسے میں ہمارے لیے ایک راستہ کھل رہا ہے, برطانیہ کے ذریعے ہم یورپ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اہمیت کے حامل یہ میں سمجھتا ہوں خبر ہے. آتے ہیں ناظرین تیسری بڑی خبر کا جسے ہم نے انتخاب کیا ہے, وہ ہے اعظم خان. اعظم خان کو بڑی اہمیت دی گئی ہے آج کے اخبارات میں. اعظم خان پہلے مرحلے میں 27 مہینے جیل میں رہے, دوسرے مرحلے میں 22 مہینے جیل میں رہے. اب وہ ضمانت پر رہا ہو کر آئے. آپ دیکھیے ان کے دھڑا دھڑ انٹرویو چل رہے ہیں. کل حالانکہ وقت نہیں تھا لیکن ان کا ایک طویل انٹرویو 1 گھنٹے سے قبل, 1 گھنٹے سے زیادہ شاید یا 1 گھنٹے سے کم دیکھا. اور ان میں اب دیکھیے انسان جیل میں رہ کر
اس کا جو ہے ذہن بھی بڑا پختہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ جیل میں رہ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن دو چیزیں ہیں اس پہ کہ یعنی انسان کی پختگی ہو یا انسان کی بوکھلاہٹ ہو، یہ اس کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے. تو اعظم خان کے ساتھ انٹرویو دیکھ رہے تھے، میں نے دیکھا ارے بڑی پختگی بات کر رہا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے ان کے خاندان پر 347 کیسز، اور ان کو بکری چرانے کے الزام میں 19 سال کی سزا ہوئی. بکری چرانے پہ 19 سال کی سزا ہوتی؟ نہیں، معاملہ چوری، چارج شیٹ چوری کی ہے، جبکہ غلط ہے وہ بھی، لیکن سزا دی گئی ڈاکہ زنی، نخب زنی، یہ اس دھاروں کے تحت، اس دفعات کے تحت ان کو سزا دی گئی 19 سال. واہ. اچھا، بیٹے عبداللہ ڈیٹ آف برتھ جہاں پیدا ہوئے، جہاں کچھ ہوئی، دواخانے کی ویڈیو، فلاں ہر چیز دینے کے بعد نچلی عدالت بولتی نہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، لہٰذا ان کی بھی برخاست، ان کو بھی جیل، بیوی ان کو بھی جیل، نہیں معاونت کرے ان کو بھی جیل، کتاب چوری ان کو بھی جیل. 347 کیسز. بڑی بہن جو ان کو ایک بار 2 بار جیل میں ملنے آئی تھی، تو چلو ان کو بھی جو ہے سزا. بھائی صاحب ان کو بھی غائب، دوسرا بیٹا ان کو بھی غائب. تو خیر دیکھیے، یعنی ایک شخص پر 347 اس کے خاندان پر کیسز لگائے گئے. اور اس کے بعد اکھلیش سنگھ یادو ملنے آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے باپ کے سمان ہے، یہ آدھرنیہ یہ بتائیں، یعنی عزت ماں کے لفظ سے انہوں نے ہمیشہ بات کی. جب بھی اعظم خان کا نام آتا ہے آدھرنیہ یعنی عزت ماں. کہا کہ نہیں میرے والد کے اس میں، اور یہ بانی ہیں پارٹی کے ہمارے، وہ مجھے یعنی میرے کو برابر راستہ دکھا سکتے ہیں، میرے کو بھڑک سکتے ہیں، میرے کو کر سکتے ہیں، میں ان کے سامنے ان کا بچہ ہوں. یہ دیکھیے تو بڑا جسفا وہ ہوا. تو اعظم خان کے بارے میں تو ایک نئی امید جگی، جبکہ سنبھل، کانپور، بریلی، رائے بریلی اور کئی شہروں میں اس وقت بلڈوزر جم کے چل رہے ہیں. لوگوں نے تصویر بھیجائی، ارے بھائی بلڈوزر تو چل رہا ہے، چلنے دیجیے، کتنا چلائیں گے، غزہ بنا دیں گے نا، ٹھیک ہے چلیے اور چلو. غزہ میں کیا ہوا؟ مر کر بھی لوگ زندہ ہیں، شہید ہو کر بھی زندہ ہیں. ٹھیک ہے، ہم بھی اتر پردیش کے، اتراکھنڈ کے، گجرات کے، آسام کے لوگ مر کر بھی زندہ ہوں گے. غزہ سے انسپریشن مل رہا ہے ہم کو، ڈرنے کی بات نہیں ہے. تو یہ دیکھیے آپ اعظم خان کے بارے میں بڑی خبر آئی ہے. تو ناظرین، آپ سے میری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. دوسرے حصے میں ہم آپ کو کچھ خبریں لے کے چلتے ہیں. غزہ پہ بڑی بات کرنی ہے مجھے. غزہ میں بات کرنے سے پہلے میں فلسطین کے حق میں ہندوستان میں کہاں کہاں ریالیاں چل رہی ہیں. چنئی یعنی تامل ناڈو سے بڑی خبر آئی ہے. تامل ناڈو میں کل جماعتی ایک بڑا جو ہے ریلی نکالی گئی فلسطین کی تائید میں. اور آپ دیکھیے، فلسطین کا مسئلہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ کسی مذہب سے، کسی طبقے سے اس کا معاملہ نہیں ہے. اور اس میں تامل ناڈو کے چیف منسٹر اسٹالن اور دیگر ان کی جماعتوں کے کئی قائدین، بی جے پی کو چھوڑ کر چھوڑیے، بی جے پی تو خیر سیونیت کی تائید کرنے والی ہے، جیسا کہ وجین جو کیرلا کے چیف منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ آر ایس ایس اور زیونسٹ یہ دونوں ایک بھائی، جڑواں بھائی ہیں، کہا انہوں نے. 2 دن پہلے کا بیان ہے ان کا. اور میں آج بات کر رہا تھا اسٹالن کی تقریر دیکھیں آپ. کہا کہ ہندوستان اپنا راستہ بھٹک رہا ہے اور ہم اس کے راستے کو بھٹکنے نہیں دیں گے. انہوں نے کئی حوالے دیے اور مثال دی کہ مسلمان کیسے قانون کی تائید کرتا ہے ہندوستان کے. بابری مسجد شہید ہوئی، ایک احتجاج انہوں نے نہیں کیا. کہا کہ ہاں پہلے سے کہہ دیا تھا کہ ہم نے سپریم کورٹ کا جو حکم آئے گا سنیں گے. 3 طلاق بڑا احتجاج کیا گیا، لیکن عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد گھونٹ پی لیے انہوں نے. وقف کا قانون دیکھیے آپ، ان کی تقریر جو ہے چنئی کے جو ساؤتھ سے شائع ہونے والے جو اخبارات ہیں وہ بیان کرتے ہیں. اور خالی ایک چیف جسٹس کے ایک ریمارک پر ان پہ جوتا پھینکا جاتا ہے. کدھر جا رہا ہے ملک یہ؟ اور جوتا پھینکنے والے کی تائید ہو جاتی ہے پوری طرف سے، بہت اچھا کیا اس کو. تو بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو تو جوتا کیوں، گولی مارنا چاہیے تھا. ایک دلت جو پنچ بیٹھا ہے ہمارا سپریم کورٹ پہ بیٹھا ہے، ان کو یہ ان کا کہا کہ یہ
فلسطین کے لیے سارے ہندوستانی ایک ساتھ ہوں گے، ان مظلوموں کے خلاف، زیونسٹ کے خلاف، ظالم اسرائیل کے خلاف، یہ ان کا ہے۔ اور دوسرا، حیدرآباد سے خبر آئی ہے، حیدرآباد میں انگلش اور فارن لینگویج کی ایک یونیورسٹی ہے، ایفلو کہتے ہیں اس کو۔ وہاں ایفلو میں دیکھیے دنیا بھر کے بچے طالب علم ہیں، یہاں دنیا بھر کے، انہوں نے ایک بڑی جو ہے ریلی نکالی، غزہ، جنگ بندی اور زیونسٹ کے خلاف ایک ریلی نکالی۔ ٹھیک ہے، وہ اپنا ریلی نکالے، اپنا جو ہے شوکیس یعنی پیش کرنا چاہ رہے تھے۔ وہاں اے بی وی پی یعنی بھارت جنتا پارٹی کی طلباء تنظیم، وہ لوگ پہنچ گئے، آگے یہ ہمارے ملک میں تم لوگ کیا کرتے ہو، تم لوگ آگے یہ دیکھیے، ہم پوری اجازت کے ساتھ ہم نے یہ ریلی نکالی ہے، پولیس کی اجازت ہے ہمارے ساتھ، سب کچھ ہے، ان کے ساتھ جھڑپ کرے، یعنی دیکھیے ان کی جو دیدہ دلی۔ پھر ٹھیک ہے، آپ اپنے اے بی وی پی کو اتنا ہی اگر فلسطین سے جو ہے پرخاش ہے تو وزیر اعظم سے کہیے کہ فلسطین کو جو آپ نے جو ہے سفارت خانہ دلی میں ہے اس کو نکال دیجیے، یعنی اس کو ختم کر دیجیے، فلسطینی جو سفیر یہاں ہے ہمارے پاس ہے ان کو یہاں سے ملک سے نکال دیجیے، کہیے۔ یہی ہوئی بات، جھڑپ ہوئی۔ دیکھیے آپ کس حد تک یہ نیچے گر سکتے ہیں اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے، تو یہ بھی خبر ہے۔ اور رہی بات شرم الشیخ، مصر کا ایسا تفریحی مرکز ہے جو دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں وہاں، کیونکہ ریڈ سی کے کنارے ایسی تفریح ہے۔ آپ جب شرم الشیخ جو لوگ جاتے ہیں، کئی لوگ گئے ہمارے بھی ہندوستان کے بہت سے لوگ ہیں، وہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو عرب اور اسلامک ملک، مطلب نہیں، مصر کو اب ایسا مت دیکھیے، ویسے ہے کون، عرب اور اسلامی ملک نام کے لیے رہتے ہیں، ارے یہاں تو اتنی عیاشی چلتی ہے، بلکہ آپ جو ہے پیئنگ گیسٹ رہتے ہیں نا تو آپ کو ایک پارٹنر بھی دیا جاتا ہے آپ کی پسند سے مطابق، آپ کی چوائس کے مطابق۔ ارے میں نے کتاب اس میں لکھا ہے، ایک ٹریولر نے اپنا اکاؤنٹ لکھا، میں نے اپنا دھباچہ دیا، میں ان کا ٹریولر کا اکاؤنٹ پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، حالانکہ میں نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب کہا کہ نہیں بھائی، آپ جب ہم پیئنگ گیسٹ ہیں تو آپ کو ہاتھ پاؤں دبانے کے لیے ایک مہمان تو ہونی چاہیے نا، ایک میزبان تو ہونی چاہیے ایک مہمان کے لیے۔ تو یہ شرم الشیخ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، ٹورزم ہو یا عیش و عشرت ہو، میں تھائی لینڈ، کمبوڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، شرم الشیخ کی۔ تو خیر، شرم الشیخ اس لیے کہ وہاں بات چیت ہو رہی ہے غزہ کی جنگ بندی کے بارے میں، جنگ بندی نہیں، نسل کشی روکنے کے لیے۔ اب اس میں کون کون لوگ ہیں؟ اس میں امریکہ کے سفارتکار ہیں، اسرائیلی سفارتکار ہیں، اور حماس کی لیڈرشپ خلیل الحیہ کی قیادت میں وہ ہے۔ اب قطر کے وزیر اعظم بھی جوائن ہو گئے اس کے اندر، مصر تو پہلے سے ہی میزبان ہے، اب اس میں ترکی کے بھی جو ہے سفارتکاروں کو شامل کر لیا گیا۔ اب کہا کہ نہیں، پہلے مرحلے کی بات 3 دن سے جاری ہے، پہلے مرحلے کی بات تکمیل کو پہنچی اور کچھ حد تک مثبت ہوئی، اور وہاں کا جو ڈکٹیٹر ہے، السیسی نام ہے، جو مصر کا حکمران ہے، صدر کہتے ہیں اس کو، وہ کہہ رہا کہ نہیں، اب مجھے بڑی امید ہے کہ ابھی اور ایک دور کی بات چیت ہونے کے بعد اگر یہ معاہدے پہ دستخط ہونے ہیں تو میں ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی ضروری چاہتا ہوں، یا میں ان کو بلاؤں گا ضرور، چاہے وہ شرم الشیخ میں ہو یا قاہرہ میں ہو۔ تو یعنی دیکھیے بڑی امیدیں دکھ رہی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قیدیوں کا تبادلے کے لیے فہرست کا تبادلہ ہوا ہے۔ حماس نے اپنے جو ہے جتنے لوگ جیلوں میں ہیں فلسطین کے، ان کی ایک بڑی لمبی فہرست دی، حوالے کی یہ فہرست ہے، اور اسرائیل نے کہا کہ حماس کی تحویل میں ہمارے جتنے لوگ ہیں ان کی ایک فہرست تیار کی، تو یہ فہرستوں کا تبادلہ ہوا، کون سے کو چھوڑنا کرنا، یہ ایک بڑی عجیب یعنی پیچیدہ چیز ہے جو امریکہ کی موجودگی میں ہو رہا ہے۔ لیکن اس دوران میں یہ قتل عام جاری ہے، قتل عام کو پاز نہیں کیا گیا، نہیں روکا نہیں گیا، جیسا کہ آج کل بڑا استعمال ہوتا ہے پاز، PAUSE، بلکہ جو یعنی وقفہ، اس کو روکا نہیں گیا، بلکہ بدترین قسم کے 2 سال تکمیل کے بعد کئی میڈیا کے ادارے ایک ریویو لکھ رہے ہیں، 67,000 تو مسلمہ جو ہلاک ہو چکے ہیں یعنی شہید ہو چکے ہیں، 1,17,000 لاپتہ ہیں، وہ کدھر ہے پتہ نہیں، کہاں گئے، کیا نہیں ہے یا زمین کھا گئی، یا زمین نکل گئی، آسمان کھا گیا، ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے ان کو، اور کوئی گھر سلامت نہیں ہے۔ تو یہ بدترین صورتحال یہ تو بربریت چل رہی ہے۔ خیر، آتے ہیں ناظرین ایک اور خبر کی طرف آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم سیاح پہ بھی بات کریں گے، یہ بہار کی صورتحال پر بھی۔ روس کی فوج میں ابھی بھی ہندوستانی ہیں، گجرات کے ایک ساحل حسین، وہ یوکرین کو سرنڈر ہو گئی۔ اب دیکھیے یہ کسی کیس میں جو ہے گرفتار ہو گئے، تو وہاں کی روسی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ فوج میں شامل ہو جائیے، یہ پوری سزائیں آپ کی معاف ہو جائیں گی۔
انہوں نے کہا کہ چلو اچھا راستہ ہے. تو ان کو کریش ٹریننگ دی گئی فوج کی 16 دن کی. آپ بتا دیکھیں 16 دن کی ٹریننگ دی گئی اور ان کو محاذ پہ بھیج دیا گیا, جائیے لڑیے. اب وہ بندہ بولا ارے بھائی مجھے تو پہلے لڑنا ہی آتا نہیں, ٹھیک ہے تھوڑی بہت ٹریننگ لے لی, تھوڑی زور سی زبان میں آنا جانے کا سیکھ لیا. اب یوکرین والوں میں جیسا دبوچ لیا, ارے بھائی میں تو انتظار میں ہی تھا تمہارے, مجھے گرفتار کر لو یار. ارے کیوں؟ تو نہیں میں ایسا میرا بیک گراؤنڈ ہے. تو اب یوکرین کی اسٹیبلشمنٹ نے انڈیا کی ایمبیسی کو بولی ارے یہ بھائی یہ تمہارا بندہ ہے. دیکھیے ہندوستان کی سفارتکاری کدھر جا رہی ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں ہمارے روس کے اندر جو روس کی فوج میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے چیچنیا کے لوگ تو خیر روس کے لوگ ہیں, وہ تو خیر لڑیں گے برابر, روس کے لیے لڑیں گے برابر. شمالی کوریا کے وہ تو ان کا اتحادی ہے, وہ برابر لڑیں گے اس کے لیے. پاکستان کے چنٹوز ہیں تھوڑے بہت, وہ بھی لڑیں گے برابر. تو یہ مگر ہندوستان کا کیوں معاملہ ہے؟ تو یہ بھی خبر ہے, دیکھیے بڑی عجیب خبر ہے یہ. اور آتے ہیں ناظرین بہار میں دیکھیے 3,56,000 ووٹرس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. سپریم کورٹ نے کل ہی, ہم نے کل بات کی تھی آپ سے, تو اس میں بتایا کہ اس کی لسٹ دیجیے. ابھی کئی ایسے خاص کر جو سیمانچل کا علاقہ ہے, سیمانچل کے علاقے کے مختلف علاقوں میں سب سے زیادہ 37% جو ڈیلیشن ہوا ہے مسلمانوں کا ہوا ہے, سب سے زیادہ بتایا جا رہا ہے. جبکہ وہ لوگ حیات میں ہیں, زندہ ہیں اور اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, لیکن بلیک لیول آفیسر جو ہوتا ہے BLO, اس نے ان کی درخواست فارم 6 لینے کے بعد جو انٹری کے لیے ہوتی ہے نام داخل کرنے کے لیے, اس کے باوجود اس نے اس میں جو ہے لسٹ میں شامل نہیں کیا. کچھ نہ کچھ بہانے بنائے, نہیں ایسا ہے فلاں یہ ہے. تو کشن گنج کا ایک علاقہ ہے, وہاں سے بڑی خبر آئی ہے کہ وہاں کے بے شمار لوگوں کو جو مسلمان ہیں زیادہ تر, نمبر 2 ہے دلت ہیں, نمبر 3 پہ OBC کے لوگ ہیں جو ڈیلیٹ کر دیے گئے. تو یہ ہے ابھی بھی یعنی الیکشن کمیشن کتنا شفافیت کے ساتھ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم بہار میں صحیح طور پہ الیکشن کریں گے, جو خیر کورٹ نے اس پر نوٹ لیا. تو یہ بھی خبر بہار کے بارے میں. بہار میں جو ہے یعنی اپوزیشن کی جماعتوں میں اور NDA میں سیٹوں کے لیے اب کشمکش شروع ہو گئی ہے, وہ بھی خبر دی گئی ہے. اب رہی بات کھانسی کی دوا, آپ ایک ریاست کے بعد دوسری ریاست, تیسری ریاست, اس طریقے سے چلتے جا رہی ہے. اور یہ دوائیں 2 بڑی کمپنیاں نے بنائی ہیں, اور یہ دونوں کمپنیاں کس کی ہیں سمجھ لیجیے آپ, گجرات کی ہیں. کچھ ہونے والا نہیں ہے, گجرات کی کمپنیاں ہیں تو ساری چیزیں آپ کو معلوم ہی ہے. تو خیر دوا لکھنے والے ڈاکٹر کو گرفتار کیا جاتا ہے, لیکن کمپنی کے ڈائریکٹرز کو, کمپنی کے پارٹنرز کو, کمپنی کے مالکین کو گرفتار نہیں کیا جاتا, کیونکہ گجراتی ہے نا یہ. تو یہ بھی خبر ہے. تو اس کھانسی کی دوا اور مدھیہ پردیش میں سب سے زیادہ چیزیں اس میں دیکھی گئی ہیں. اور پاکستان کو اب امریکہ کے جدید فضائی ٹیکنالوجی سپلائی کی جا رہی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اس لیے کہ پاکستان نے بلوچستان کی ریئر ارتھ جو منرلس ہے وہ اس کا جو ہے ٹھیکہ دے چکا ہے. اور کیونکہ پاکستان بکاؤ تو ہے, اب وہ ہر چیز بکتی ہے وہاں, تو لہٰذا اس کے بدلے میں ارے بھائی میں ڈالر تو نہیں دوں گا, تو ٹھیک ہے اس کے بدلے میں یہ میں آپ کو ایک فضائی ٹیکنالوجی دے دوں گا. بابا تو دیکھیے آپ یہ معاملہ, اور کیا ہماری ہندوستانی سفارتکاری کیا کر رہی ہے امریکہ کے اس بارے میں, امریکہ کے فیصلے کے بارے میں, یہ بھی ایک سوال کھڑے ہوتے ہیں. تو اس طرح ناظرین آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.